سے غلط خبر دے دی ہے کہ جی یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ ہم لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہے، ان کو پیغام بھیجا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو صرف کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے مشورہ لیا، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میرے پیغمبر جب بھی کوئی کام ہو تو میرے صحابہ سے، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں میرے ماننے والے ہیں، ان سے آپ نے مشورہ لینا ہے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ لیا کہ آدمی بھیجنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے۔ پہلا نام جو تجویز ہوا وہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی حضرت عمر فاروق جری آدمی بھی ہیں، ہاں جی، ان کو بھیجا جائے، وہاں جا کر کے ان سے ملاقات کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانے کے لیے تو تیار ہوں، جانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میری طبیعت میں جوش ہے، وہاں ان سے میں بات کروں گا، اگر بات نہ بنی یا انہوں نے کوئی گستاخی کی تو عمر سے رہا نہ جائے گا، الٹا بات بننے کی بجائے کوئی بگڑ نہ جائے۔ میرا ارادہ اور مشورہ یہ ہے کہ عثمان غنی کو بھیجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ مکے والوں پر حضرت عثمان غنی کے احسانات بہت ہیں، اور مکے والے حضرت عثمان غنی سے پیار بھی کیا کرتے تھے کچھ لوگ، باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن پیار بھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو سلاتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ رو رہے ہوتے تو وہ جس طرح ہماری بولی میں کہتے ہیں کہ لولی دے رہی ہیں، تو وہ اس طرح بہلاتی ان کو اور کہتی کہ میرے لخت جگر سو جا، میں تجھ سے ایسے پیار کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عثمان غنی کو بھیجو۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ چلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بھیجتے ہیں اور ان سے بات کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں مکے والوں سے بات چیت کی۔ مکے والوں نے کہا عثمان آپ آئے ہو، صد مرحبا، خوش آمدید، آپ آئے ہو، یہ مکہ ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ جتنا چاہیں چکر لگائیں، آپ کو ہم روکیں گے نہیں، یہ صفا مروہ ہے، اس کی سعی کریں، مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے، بوسہ دو، اور یہ آب زمزم ہے، استعمال کرو، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے، آپ کے نبی کو اجازت نہیں، یہ بات ہو رہی۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ادھر صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو پتہ نہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، ہم عمرہ کر پاتے ہیں یا نہیں، لیکن عثمان گیا ہے، وہ بیت اللہ شریف کا چکر لگا رہا ہوگا، ہاں جی، وہ سعی صفا مروہ کر رہا ہوگا، وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، وہ تو کر رہا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تاریخی جملہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، بیت اللہ کے چکر نہیں لگا سکتا، ہاں جی، حجر اسود کو بوسہ ایسے دے نہیں سکتا، میرے بغیر عثمان عمرہ کر نہیں سکتا۔ وہی بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے نبی کو اور میرے یاروں کو نہیں آنے دیتے
تو عثمان کا عمرہ بھی نبی کے بغیر مکمل نہیں ہے، میں عثمان بھی عمرہ نہیں کرتا۔ دیکھو، ایک استاد کو اعتماد ہے اپنے شاگرد پر، اور ایک شاگرد کی فرما برداری ہے اپنے استاد کے بارے میں کہ استاد کو اعتماد اتنا ہے کہ میرے بغیر کر نہیں سکتا، شاگرد فرما بردار اتنا ہے کہ بیت اللہ سامنے ہے، نبی کے بغیر چکر لگانے کے لیے عثمان تیار نہیں ہے۔ ادھر غلط خبر پہنچ گئی کہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درخت کے ساتھ، کیکر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اور سارے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اور بیعت کس بات پر لی؟ فرمایا میرے صحابہ موت پر بیعت کرو، موت پر بیعت کرو کہ ہم مر جائیں گے، قصاص عثمان ہم ضرور لیں گے، ہمارے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم عثمان کو کا بدلہ لیں گے۔ سارے صحابہ کرام سے کیا لیا آپ نے؟ سارے صحابہ سے کیا لیا آپ نے جی؟ بیعت لی۔ اور سب سے جب بیعت لے لی تو فرمایا یہ دیکھو، فرمایا یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، فرمایا عثمان غنی کی طرف سے بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہا ہوں کہ عثمان بھی اس بیعت رضوان میں شامل ہے۔ ہاں جی، آپ نے بیعت موت پر لی کہ مر جائیں گے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب بات یاد رکھیں ذرا، اور عقیدے کی بات بھی سنتے چلے جائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے اور نماز پہلے فرض ہو چکی تھی۔ ہاں جی، نماز فرض ہو گئی، نماز حضرت عثمان غنی وہاں نمازیں بھی پڑھی ہوں گی یا نہیں پڑھی ہوں گی؟ ہاں جی بول نہیں، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی یا نہیں؟ اور ان نمازوں میں حضرت عثمان غنی نے درود بھی پڑھا ہوگا یا نہیں؟ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ہم اپنے آقا، اپنے محسن اور مربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیں۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی نے درود بھی پڑھا ہوگا، نماز بھی پڑھی، لیکن ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کو پتہ درود کا نہیں چلا۔ اس سے دو مسئلے نکلے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، آپ ہر جگہ موجود نہیں۔ اگر آپ ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ عثمان تو زندہ ہے، کسی نے خبر غلط پہنچائی ہے۔ ہاں جی، اس لیے تو قرآن میں یہ آپ کے معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا جاگ کے سنیے گا، یہ دین کی معلومات ہیں، ذرا سمجھیے گا۔ قرآن میں دو قسم کی صورتیں آئی ہیں، ایک مکی صورتیں آئی ہیں اور دوسری مدنی صورتیں آئی ہیں۔ مکی صورتوں کا مطلب کیا کہ آپ مکہ میں ہوتے تھے، جو قرآن اترتا تھا تو وہ مکی صورتیں، آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، جو قرآن اترا وہ کیا ہے؟ مدنی صورتیں۔ یا دوسری تحقیق علماء کی یہ بھی ہے کہ ہجرت سے پہلے جو قرآن اترا وہ مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جو اترا وہ کیا ہے؟ مدنی صورتیں۔ اگر نبی علیہ السلام مکے میں بھی موجود ہیں، مدینے میں بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، ہندوستان میں بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق نہیں رہتا۔ ہاں جی، مکی اور مدنی صورتوں کا تو پھر فرق نہیں رہتا۔ اس لیے ہر جگہ موجود کس کی ذات ہے؟ ہر جگہ موجود کس کی ذات ہے؟ ہر جگہ موجود میرا رب
اور اس رب کے گھر بھی ہر جگہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ، آپ کا روضہ اطہر بھی ایک جگہ پہ، بلکہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، اے اسی کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ نکلا کہ آپ ہر جگہ موجود، دوسری بات یہ کہ آپ عالم الغیب بھی نہیں ہیں، آپ عالم الغیب بھی نہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ میرا عثمان تو زندہ ہے، لوگوں نے غلط خبر دے دی ہے، ہاں جی خبر لے دینے والے آئے لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب ذات کس کی ہے؟ صرف عالم الغیب ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ذات عالم الغیب ہے۔ ہاں جی بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر بھی غلط تھی، اب عثمان غنی تو زندہ ہے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ ادھر نبی علیہ السلام جو ہے بیعت لے رہے ہیں، انہوں نے اپنا آدمی بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا کہ جی مذاکرات کر کے آؤ، کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ نہ ہو مسلمان آ کر کے ہمیں جو ہے تہس نہس کر دیں۔ مذاکرات بالآخر طے پائے، اور ان میں یہ طے پایا جب وہ مذاکرات کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام کا عشق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہونا صحابہ کرام پر بس ہے، صحابہ پر بس ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گارڈ بنے ہوئے کھڑے ہیں، ادھر جو آدمی آیا ہے وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا ہے۔ آ کر کے اس نے بار بار جو ہے بات کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے ہاتھ لگاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تلوار کا وہ جو گرز ہے وہ مارا اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی پاک داڑھی سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ ہاں جی ادھر کیا ہے؟ چچا ہے، ادھر امام الانبیاء ہے۔ چچے کو قربان کرنا جو ہے وہ منظور ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو قربان کرنا منظور۔ صحابہ تو ایسے لوگ تھے۔ ہاں جی بہرحال بات یہ طے پائی کہ اس سال چلے جاؤ، آئندہ سال آنا اور عمرہ کرنا، 3 دن رہنا اور واپس چلا جانا، اور اگر اسی اثناء میں ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آتا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی عجیب جو ہے عجیب صورتحال تھی اور عجیب شرط تھی، حالانکہ یہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہمارا آدمی تم واپس کرو گے اور تمہارا ہم واپس کریں گے۔ ہاں جی اور یہی آج کل جو ہو رہی ہے کہ ہم واپس کرتے ہیں اور وہ لاش کا تحفہ دیتے ہیں ہمیں۔ ہاں جی یہ انہی کی نسل ہے، یہ انہی کی نسل ہے، اور لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے۔ ہاں جی جس طرح مکے والے لوگ مکہ فتح ہوا اور یہ لوگ جو ہے ذلیل و رسوا ہوئے، اسی طریقے پر ان کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جائے گا تو تب کامیابی ہوگی۔ یہی شرط طے پئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرط ہے اور یہ کیسا معاہدہ ہے؟ ہاں ہم حق پر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ جی پھر ہم اتنا دب کر کے کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا ہوں جی؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں اس میں قدرت کار فرما ہوا کرتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، میں ایسے کر سکتا۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے نا
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک کہ آسمان سے آرڈر آتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مصلحت سے کام کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر یہی کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ پھر ہم دب کر کے کیوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ یہ صدیق ہے لوگوں، یہ بات کان کھول کر سے سن لو، صدیق اکبر ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، نبی علیہ السلام کا پہلا یار ہے تو کون ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور یہ جو کہتا ہے علی دا پہلا نمبر، یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ عمر فاروق۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ عثمان غنی۔ اور چوتھا نمبر کون سا ہے؟ علی المرتضیٰ، شیر خدا، میرا مرشد، میرا پیر۔ علی میرا پیر ہے لیکن نمبر کس کا ہے؟ چوتھا نمبر ہے۔ فرمایا صدیق اکبر نے کہ وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں نبی بھی وہی کیا کرتے ہیں۔ اب واپس آئے، اب اسی اثناء میں جب پتہ چل گیا تھا شرطیں طے پائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم واپس چلتے ہیں۔ عین اس وقت کہ صحابہ کرام کو آپ نے بیعت بھی صحابہ سے لی کہ ہم کیا کریں گے؟ لڑیں گے، لیکن اس وقت نوجوانوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن نوجوان صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان ہو گئے۔ فرمایا میرے پیغمبر جس طرح آپ فرمائیں، آپ نے فرمایا تھا لڑنا ہے، ہم تیار ہو گئے، آپ نے فرمایا نہیں لڑنا تو اب ہم جو ہے خاموش۔ آپ نے حل کرایا، پھر واپس جو ہے مدینہ طیبہ